ہر شخص کا ایک ذریعہ اظہار ہوتا ہے. گل جی پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ نے اپنے فن کی ابتدا پورٹریٹ پینٹنگ سے کی تھی اور اب آج کل ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرف رجوع ہیں. گل جی مگر یہ بتائیے کہ آپ نے بحیثیت فنکار پینٹنگ ہی کو کیوں اپنانا پسند کیا؟ شاعر یا افسانہ نویس بننے سے کیا آپ کو تسکین نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، اصل میں یہ جو چیز ہے، جو آدمی کا ایموشن ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے، جی وہ چیز جو ایکسپریس کرنی ہے وہ تو شاعر کی اور رائٹر کی اور پوئٹ کی، بلکہ ڈانسر کی، یہ ایکسپریشن تو ایک ہی ہیں جی. صرف وہ ذرا جدا جدا طریقے اختیار کرتے ہیں. درست. مجھے جو ہے رنگ میرے لیے بہت ضروری چیز ہے. رنگ صرف نیلا رنگ خالی نیلا ہی نہیں ہے، نیلے کے ساتھ نیلا رنگ اور دوسرے جو رنگ اس کے ساتھ جاتے ہیں جی تو ان کے آپس میں ایک قسم کی دوستی ہوتی ہے، ان کی دشمنی ہوتی ہے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے اور کچھ ہوتا ہے، اور وہ رنگوں کا اثر میرے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میں پینٹنگ کی طرف آیا ہوں. آئل پینٹنگ میں کلر اسکیم بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ نے اپنے کو دوسروں سے مختلف کیسے کیا ہے؟ مختلف یہ دیکھیں نا، اصل میں یہ ہوتا ہے جی کہ آرٹسٹ شروع میں پینٹنگ کرنے لگتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اور اس کو یہ چیز نہیں ہے کہ آرٹ ڈھونڈنا ہے، اس کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے. ایک قسم کی سیلف ڈسکوری کی جرنی ہے، اندرونی جرنی ہے. اور آرٹسٹ جیسے ایک انسان کی طرح سے گرو کرتا ہے، اسی طرح اس کا آرٹ بھی گرو کرتا ہے. اور جیسے ہر آدمی دوسرے آدمی سے جدا ہے، صحیح ہے. اگر آدمی اپنے اندر کی طرف دیکھتا جائے تو پھر اس کا آرٹ بھی دوسروں کے آرٹ سے ذرا جدا ہوگا جی، اور جدا ہونا پڑے گا. مگر یہ ڈیلیبریٹلی یہ نہیں کرتے کہ دوسروں نے یہ کیا ہے تو اب میں کوئی اور چیز کروں جو دوسروں سے جدا ہو. صحیح. مگر اس طرح کرتا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے اور جو چیز اندرونی ہے وہ باہر اس کی آنے لگے. لیکن آپ کی جو کلر اسکیم جو ہے وہ بالکل مختلف ہے دوسرے پینٹر سے. ہاں، کیونکہ میرا سوچنے کا اور انداز ذرا جدا ہے. آپ نے اسٹون پورٹریٹ کا ایسا تجربہ کیا ہے جو پہلے نہیں ہوا تھا، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ہاں، اس کا تو یہ ہے کہ ہماری ٹریڈیشن ہے موزیک کی، صدیوں سے آ رہی ہے. مغلوں کے زمانے میں اسلامی ٹریڈیشن ہے جہاں پہ وہ ایک پتھر کا ٹکڑا کاٹ کے دوسرے پتھر کے ساتھ بالکل شیپ کر کے جوڑتے تھے. اور یہ جو بہت پیاری ٹریڈیشن تھی اور یہ مر گئی. تو میں نے کہا کہ اسے ریوائیو کرنا چاہیے اور اس کو ایک وہ لیول پہ لے کے جانا چاہیے جو پہلے جس تک یہ پہلے شاید نہیں پہنچی ہوئی تھی. صحیح ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ سب سے مشکل چیز جو ہے آدمی کی پورٹریٹ، اس کی تصویر. کہ لاکھوں آدمیوں سے، کروڑوں آدمیوں سے ایک آدمی جو جدا ہے اور جو چیزیں اسے جدا کرتی ہیں وہ پہچانا جائے. وہ لاجورد کے ٹکڑے لے کے اور اس سے بنائے ہم نے. یہ جیسے کہ تاج محل کے اندر آپ نے. ہاں، تاج محل کے اندر ہے نا، مگر وہ صرف پھول پتی کا کام کیا ہوا ہے زیادہ تر انہوں نے. ہم نے اس کو ایک اور قسم کی کوالٹی دی ہے اور قسم کا کام خاص کیا طور ہے. سے آپ نے اس چیز کو پورٹریٹ میں اپنایا. ہاں، پورٹریٹ میں اپنا ہے. آپ ایک کوالیفائڈ انجینئر بھی ہیں، آپ نے اس علم سے پینٹنگ میں کیا فائدہ اٹھایا گلجی صاحب؟ ہاں، اصل میں جو آدمی کام کرتا ہے نا زندگی میں، اس سب کا اثر اس کے پینٹنگ، اگر آرٹسٹ ہے تو اس کے اوپر پڑتا ہے. میں نے انجینئرنگ تو اس لیے کی تھی کہ بھائی اب یہ ذریعہ معاش ملک وغیرہ. نہیں، معاش نہیں، وہاں بھی چھوٹی عمر میں ایک آدمی ہے اس کو شوق ہے پینٹنگ کرنے کے لیے، مگر اگر اسے ایجوکیشن چاہیے، تعلیم چاہیے، تو انجینئرنگ یا میتھمیٹکس اور کوئی کر کے وظیفے مل سکتے ہیں. بہت آسانی ہو جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کی. اب تک یہ ملکوں میں یہ سچویشن نہیں آئی جہاں آرٹسٹ، ایک ٹیلنٹڈ لڑکا آرٹ کے اوپر ہی وظیفے لے کے تعلیم حاصل کر سکے. تو میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انجینئرنگ کی. مگر اب میں جب سوچتا ہوں تو انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کرنے سے ایک مائنڈ کی انالیٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے. ایک چیز کو ایک
پوائنٹ کے اوپر اٹینشن فوکس کرنے کا طریقہ زیادہ آسانی سے آ جائے، اور اس سے میرے کام کو مدد ملی ہے میرے خیال سے. یعنی آپ نے انجینئرنگ کو اتنا پسند نہیں کیا کہ آپ نے خاص طور سے؟ نہیں، انجینئرنگ بھی بہت پسند ہے مجھے، مگر اگر 8 گھنٹے 10-12 گھنٹے روز کام کرنا ہے تو اس میں آدمی کام کرے جس میں آدمی کا روح زیادہ خوش ہوتا ہے. انجینئرنگ تو میں دماغ سے کرتا ہوں، اور پینٹنگ جو ہے یہ ایک قسم کی عبادت ہے، یہ روح سے کرتا ہے آدمی. یہ تو ایک سفر ہے، ایک روحانی قسم کا سفر ہے، اور اس میں جو مزہ ہے، جو اس میں نشہ ہے، یہ تو ایک قسم کا، جیسے صوفی عبادت کرتے تھے، صوفی خدا کی یاد کرتے تھے، یہ وہ قسم کا نشہ ہے. اور یہ جو نشہ لگتا ہے تو پھر اور بھی بہت سی اچھی چیزیں ہیں. ابھی مجھے ڈانسنگ کا بھی بہت شوق ہے، مگر یہ جو مزہ ہے یہ اور ایک قسم کا ہے، اور اس میں یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز. یعنی آپ اپنے کو ایک ڈیووٹڈ فیل کرتے ہیں اس میں؟ یعنی ایک بالکل ڈیووٹی، جی بالکل، جس طرح آدمی نماز پڑھتا ہے، جس طرح ایک عبادت کرتا ہے، بلکہ کھو جاتا ہے، ایک قسم کے خدا سے دعا کرتا ہے کہ کچھ میری مدد ہو. اور یہ جو پینٹنگ کا کام ہے نا، جی یہ اوپر کی مدد کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا ہے. جی صحیح ہے. جب تک کہ یہ اور چیزیں، آدمی ایک پورٹریٹ تو کر لیں گے اپنی ٹیکنیکل کمپیٹنس کے اوپر، مگر اگر آپ نے کوئی اندرونی چیز پیدا کرنی ہے، اور وہ اندرونی چیز جو پینٹنگ شروع کرنے کے وقت میں کچھ آئیڈیا نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر میں دماغ میں ایک آئیڈیا بٹھا لوں تو میں اس آئیڈیا کی نقل کرتا رہوں گا، چاہے وہ میرے ہی آئیڈیا ہے. تو اس کے لیے میں بالکل ایک قسم کا خالی دماغ، ایک قسم کا کوئی پری کنسیو نوشن ووشن کے بغیر ایک کینوس کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جب پینٹنگ ہونے لگتی ہے تو وہ کینوس ہی بتاتی ہے کہ مجھے کیا کرو. اچھا صاحب، عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے یہ یورپ سے لیا گیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ تو یقیناً چیز ہے، یورپ نے کافی ایبسٹریکٹ آرٹ میں چیزیں کی ہیں جی، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ آرٹ کی تاریخ گہرائی سے دیکھیں، یہ نہیں کہ جو اسکولوں میں پڑھایا گیا ہے اور یورپین لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں صرف وہی پڑھیں آپ، مگر اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے یورپین آرٹسٹ، نامور آرٹسٹ، انہوں نے بہت کچھ انفلوئنس ہوئے ہیں ہمارے ایسٹرن تھاٹ سے، ایسٹرن فلسفے سے، ایسٹرن کلچر سے، اور وہی چیزوں کو انہوں نے اپنا بنایا. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا انڈر ڈیولپڈ ضرور ہیں، مگر ٹیکنالوجی میں، آرٹ اور کلچر میں ہم اتنے انڈر ڈیولپڈ نہیں ہیں. ہمارے تو ہزاروں سالوں سے ہمارا کلچر، ہمارا آرٹ، جس وقت اور لوگ جنگلوں میں پھرتے تھے تو ہمارا یہ چیزیں تھیں، اور ان لوگوں نے ہم سے یہ چیزیں لی ہوئی ہیں. اب مسلم کیلیگرافک آرٹ کی کتنی بے حد کنٹریبیوشن ہے. یہ تو انٹرویو کا ٹائم بہت چھوٹا ہے، آدمی جا نہیں سکتا ہے، مگر کبھی دوبارہ جائیں گے تو ایک ایک چیز کا جو انفلوئنس ہے. اب پہلے تو یورپین جو آرٹ کرتے تھے بہت دماغی آرٹ تھا، ایبسٹریکٹ آرٹ ان کا. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ انٹیوٹیو کمپریہنشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ وہ چیزیں بہت سی گہرائیاں ہیں جو دماغ کے ساتھ آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سوچ سکتا، جو اندرونی سوچ سے، اندرونی کانٹمپلیشن سے اس کو وہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. تو اس نے یورپین آرٹ کے اوپر اثر کیا ہے، اور بہت سی ان کی جو امپورٹنٹ موومنٹ ہے اس وجہ سے چلی ہے. صحیح. یہ آپ کی جو سامنے پینٹنگ ہے گلجی صاحب، یہ ظاہری طور سے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہاں، آتی. یہ جو ہے نا میں سمٹ کے لیے کی تھی، جو ابھی سمٹ ہوئی ہے، یہ لاہور میں جو اس کے اسلامک لیے، سمٹ ہوئی. ہاں جی، لاہور سمٹ کے لیے کی تھی، اور اس کی جو تھیم ہے اسلامک یونٹی کے اوپر. اب بچپن سے میرے خیال سے نہ صرف میں، ہر ایک مسلمان، اس کی ایک پریئر ہے، اس کی ایک خواہش رہی ہے کہ کاش وہ وقت بھی ہو جائے کہ سارے ہم مسلمان بھائی اکٹھے ہو جائیں. صحیح. اور اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیا طاقت بن سکتے ہیں.
کیا طاقت بن سکتے ہیں اگر اکٹھے صرف ذرا اکٹھے ہو جائیں. خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے ہمیں, اور خدا نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہو سکے تو خدا معاف نہیں کرے گا. صحیح. ہمیں اتنی بے حد دولت دی ہوئی ہے. اچھا, اس پینٹنگ کرنے کے لیے میں نے انسپریشن لی ہے قرآن شریف سے, جو ظاہر ہوتا ہے کچھ ہاں آیت کی. آیتیں میں نے لکھی ہیں جی, اور یہ کہ خدا کی رسی کو پکڑ لو اور اکٹھے ہو جاؤ. اور ایک دوسری آیت یہاں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ سب ایک ہی کمیونٹی ہے, ہم سب ایک ہی کمیونٹی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی, مگر اس میں اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت یونٹی کا مطلب ہے, امپلائی کرتا ہے کہ ڈس یونٹی بھی ہے. اگر ڈس یونٹی نہیں ہو تو ہم یونٹی کی بات ہی نہیں کریں. اچھا, پکٹوریلی میں نے اس میں بہت سی ایلیمنٹس لیے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑائی کرتی ہیں. رنگوں میں ایک رنگ ہے جو ایک دوسرے رنگ کے ساتھ, یہ دیکھ لیں آپ سامنے پینٹنگ میں دوسرے رنگ کے ساتھ نہیں جا رہے, بالکل مختلف ہے, مختلف, سب کچھ مختلف. اور پھر ان سب مختلف, ہاں یہاں پہ سونا لگا ہوا ہے, سونے کے اندر ٹیکسچر اور آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں چاندی لگی ہوئی ہے, یہاں جو پینٹ ہے, پینٹ کی موٹی لہریں بھاگ رہی ہیں. یہ ساری جدا جدا چیزیں, جدا جدا رنگ, ان کو ایک جگہ لا کے اکٹھا کر کے ایک اتحاد, ایک یونٹی دے دی ہے جی. اور میرے خیال میں جیسے ہی ہمارے ملک جدا ہیں, مسلمانی ملک جدا ہے, آدمی جدا ہے, مگر ایک کوئی چیز ہے جہاں پہ مل بھی سکتے ہیں, وہ یہ جگہ ہے. اور یہ جگہ ہے, اور یہی جگہ ہے, یہی ایک نقطہ ہے جو سرکل کا ایک نقطہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہے, اور بہت ضروری نقطہ ہے. اچھا گلجی صاحب, آپ کے خیال میں ہمارے محنت کشوں مزدوروں کے ملک میں آرٹ کے لیے کیا جگہ ہے؟ بھئی محنت کش تو آرٹسٹ تو سب سے بڑا محنت کش ہے. میں تو کوئی 12 گھنٹے کام کرتا ہوں. اور یہ چیز ہے, دیکھیں جی, یہ تو مانا ہمارے پرابلم ہے روٹی کا, کھانے کا, یہ بہت ضروری پرابلم ہے. مگر آئندہ نسلوں کے لیے, جیسے اب ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پرانی انڈس ویلی سویلائزیشن, موہنجو دارو, ہڑپا, تاج محل کو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں چھوڑ گئے ہیں جو جن کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے. دل کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ ذرا سی چیزیں چھوڑ جائیں اگلی جنریشنز کے لیے جی. اور آرٹ جو ہے یہ تو ایک نیشن کا روح ہے جی. اب دیکھیے, آپ نے دیکھ لیا نا کہ اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, بہت ترقیاں کی ہیں انہوں نے, بہت سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچے کر لیے ہیں, مگر کہاں پہنچے ہیں؟ کوئی خوشی ملی ہے انہیں؟ وہی مینٹل پرابلمز, وہی روٹس ہو رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ جو آپ ایک طرح کی ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہت لازمی ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ غریبوں کا جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کی حالت اچھی کرنے کے لیے اچھی چیز ہے. ساتھ ساتھ یہ جو نیشن کا روح ہے اس کو تو بھولنا نہیں چاہیے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور کبھی اس سے اس دوسری ترقی میں بھی اس سے فائدہ ہوگا. انسپائریشن کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا صاحب, بہت بہت شکریہ گلجی صاحب آپ کا.